پچھلی آیات کے اندر توما اور اس کی قوم کا واقعہ قرآن پاک سے ہم سماعت کر رہے ہیں کہ جب توما نامی بندے نے ایک مسلمان صحابی کی زرہ کو چرا لیا اور ایک یہودی کے پاس اس زرہ کو چھپایا تو پھر چوری ثابت ہو گئی۔ یہودی کے پاس جب لوگ پہنچے تو اس نے صاف بتا دیا، تو توما اور توما کی قوم یہودی پر الزام لگانے لگے اور توما کو بچانے کی کوشش کرنے لگے کہ اگر توما ظاہر ہوگا تو ہماری برادری کی اور ہمارے خاندان کی جو عزت ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ تو رب کائنات نے خصوصی طور پر توما اور عمومی طور پر ہر وہ بندہ جو خیانت کرنے والوں کی طرفداری کرتا ہے ان کے لیے اس آیت کے اندر ایک سبق ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آج ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے تم جھگڑ رہے ہو تو کل قیامت کے دن جب اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، دوزخ میں ڈالے گا، تو کیا کل پھر قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے بھی جھگڑو گے اور انہیں چھڑا سکو گے اور اللہ کے سامنے ان کی سفارش کر سکے گو؟ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے سامنے تو کسی کے جھگڑنے کی مجال نہیں ہے، اور اللہ جسے عذاب میں مبتلا کرے اسے چھڑانے کی کوئی مجال نہیں ہے۔ تین طبقات کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت کے اندر بطور سبق ہم سیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا طبقہ وکلاء کا، یعنی جو وکیل حضرات ہیں، اگر وہ کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری کرتے ہیں، کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہیں، کسی جھوٹے کی طرفداری کرتے ہیں، کسی قاتل کی طرفداری کرتے ہیں اور کیس لڑتے ہوئے انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہیں، عدالت کے اندر جو وکیل ہیں وہ جھگڑا ہی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ان کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹا ہے یا سچا ہے یہ انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم جو کلی اصول ہے اس آیت سے وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل کسی ظالم کو بچانے کی دنیا میں کوشش کرے گا، خائن کو بچانے کی کوشش کرے گا، چور کو بچانے کی کوشش کرے گا، قاتل کو بچانے کی کوشش کرے گا، زانی یا شرابی کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے قرآن کی اس آیت کا یہ پیغام ہے کہ تو دنیا کے اندر ان جھوٹوں، ان ظالموں، ان قاتلوں، ان راشیوں کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہے، تو ان ظالموں کو جب کل قیامت کے دن اللہ دوزخ میں ڈالے گا تو کیا تو وہاں بھی جھگڑا کرے گا؟ ظاہر بات ہے وہاں جھگڑا نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ ظالموں کا ساتھ نہ دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، امانت داروں کا ساتھ دو، خائن لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ ایک طبقہ ہے جو اس آیت کی لپیٹ کے اندر آ رہا ہے۔ دوسرا طبقہ جن کا تعلق سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، تو آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت کا نمائندہ وہ اپنے جو قائدین ہیں وہ ان کے سچے دلائل، جھوٹے دلائل وہ مکس کر کے دیتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی کارکن اپنے قائد کو جھوٹا نہیں کہتا، چور نہیں کہتا، خائن نہیں کہتا، ملک کا غدار نہیں کہتا، کرپٹ نہیں کہتا، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ جو سارے کے سارے ہیں، ان میں چور بھی ہیں، ان میں خائن بھی ہیں، ان میں کرپٹ بھی ہیں، ان میں جھوٹے بھی ہیں، ان میں ظالم بھی ہیں، ان میں ملک کے ساتھ غداری کرنے والے بھی ہیں، لیکن کوئی سیاسی جماعت کا نمائندہ اپنے جو قائد ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں بولتا، بلکہ وہ ان کی تائید ہی کرتے ہیں، جھوٹے کو سچ بنا کے پیش کرتے ہیں، ظالم کو وہ صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آج تم اپنے قائدین کے لیے، اپنی پارٹی کے لیڈروں کے لیے یہ جو تم خائن ہیں اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے تم ان کی حمایت میں جملے بول رہے ہو، تو کل جب ان کو ان کے ظلم کی پاداش کے اندر اور ملک کے ساتھ غداری اور کرپشن کی پاداش کے اندر جب دوزخ کے اندر جانے کا حکم دیا جائے گا تو کیا تم پارٹی والوں، محبت کرنے والوں، اللہ سے بھی انہیں بچاؤ گے؟ بالکل ہماری اس وقت جو سیاست ہے بڑا گند ہے اس کے اندر، اور جو لوگ سیاسی وابستگیوں سے بالا ہو کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بہت سکون میں ہیں، ادھر بھی سکون ہے اور آگے بھی سکون ہے، اور جو اندھی محبت اور اندھی تقلید کے اندر پارٹی کے پیچھے جاتے ہیں اور ہم
63 साल से 70 साल से तजर्बा करते चले आ रहे हैं कि ये सियासी जो लोग हैं इनके कारनामे क्या हैं और इनके करतूत क्या हैं, ये मुल्क के साथ कितने मुखलस हैं, ये अवाम के साथ कितने मुखलस हैं, ये बात हर एक को पता है। लिहाजा कभी भी इन झूठों में से किसी झूठे की हिमायत एक मुसलमान नहीं कर सकता, इनकी तायीद के अंदर कोई मुसलमान कभी जुमला नहीं बोल सकता, इसलिए कि कुरान कह रहा है आज इन गद्दारों के मुतल्लिक तुम कुछ कहते हो तो कल क्या क़यामत के दिन जब इन गद्दारों को अल्लाह सजा देगा तो वहां भी तुम बोलोगे? तो बिल्कुल वहां कोई नहीं बोलेगा, वहां तो बड़े बड़े बोलने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। ये एक दूसरा तबका है जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है। एक तीसरा तबका है जो हमारी रिश्तेदारी के जोन के अंदर आता है, जो हमारे सगे रिश्तेदार होते हैं। बाज़ औक़ात रिश्तेदारी और बरादरी में रहते हुए बंदा बरादरी की तरफदारी करते हुए, रिश्तेदारी की तरफदारी करते हुए गलत को गलत नहीं कहता, जालिम को जालिम नहीं कहता, कातिल को कातिल नहीं कहता, जो बागी है उसे बागी नहीं कहता। क्यों? मेरा रिश्तेदार है, क्यों मेरी बरादरी का है, क्यों मैं जुमला बोलूंगा तो बरादरी की बेइज्जती हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि आज अगर तुम जालिमों की हिमायत कर रहे हो, तुम गलत लोगों की हिमायत कर रहे हो, तो कल क़यामत के दिन जब ये पकड़े जाएंगे वहां भी हिमायत करोगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और कुरान की इस आयत के अंदर यह बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर किसी भी अदालत के अंदर झूठ बोल के बचा जा सकता है, झूठे गवाह ला के बचा जा सकता है, फैसला बातूनी लोग अपने हक के अंदर करवा लेते हैं, लेकिन अल्लाह की सच्ची अदालत लगने वाली है और उस अदालत के अंदर किसी वकील की कोई जुर्रत नहीं कि वो अल्लाह के दरबार से झूठ बोलकर जान छुड़ा सके। बल्कि कुरान इस बात पर गवाह है, कुछ लोग झूठ बोलना भी चाहेंगे बज़्म हशर के अंदर, उन्हें कहा जाएगा तुमने ये किया तो वो इनकार कर देंगे हमने नहीं किया। झूठ बोलना भी चाहेंगे तो अल्लाह क्या करेगा? जुबान पर ताला लगा देगा, जुबान पर मोहर लगा देगा। ये सूरह यासीन के अंदर मौजूद है। जिस्म के आज़ा को अल्लाह बुलवाएगा, हाथ बोलेगा, कदम बोलेंगे, जिस्म का गोश्त बोलेगा, जिस्म का हर हिस्सा बात करेगा, अल्लाह इसे कुव्वते गोयाई अता करेगा। और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी तो गोश्त का हिस्सा है, जुबान गोश्त का हिस्सा है, गोश्त है, गोश्त का लोथड़ा है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं, बगैर हड्डी। और अगर अल्लाह इस गोश्त के लोथड़े को बुलवा सकता है, वो हाथों को भी बुलवाएगा, वो कदमों को भी बुलवाएगा, वो हमारे जिस्म के हर उज़्व को बुलाएगा और ये चीजें हमारे खिलाफ गवाही देंगे अगर हम वहां इनकार करेंगे। कहने का माना ये कि दुनिया की अदालतों के अंदर सच झूठ मिक्स होता है, यहाँ झूठे फैसले हो जाते हैं और यहाँ इंसाफ बिक जाते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर राई के दाने के बराबर भी किसी पे जुल्म नहीं होगा और वहाँ अदल व इंसाफ का बोल बाला किया जाएगा। इस आयत के पहले हिस्से के अंदर ये जितने इस तरह के लोग हैं इनकी मजम्मत की गई है, जिनके अंदर वकाला का तबका आता है, जिनके अंदर सियासी चमकागीर जो हैं उनका तबका आता है, जिनके अंदर रिश्तेदारियों को निभाते हुए हक को हक न कहने वालों का तबका आता है। और इस आयत के अंदर मुफस्सरीन ने एक चीज़ ये भी बयान फरमाई कि इस आयत में जो आखिर में कहा गया कि कौन होगा वकील और कारसाज जो अल्लाह से उन्हें बचा सके, माना कि शफात का इस आयत में इनकार नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है? एक और आयत है जो आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो अल्लाह के दरबार में शफात करे उसके इज़्न के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर। माना ये कि जिसे अल्लाह बज़्म हशर में इजाजत अता फरमाएगा वो अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगा, वो अल्लाह के दरबार में शफात करेगा। हाफ़िज़ कुरान के मुतल्लिक हदीस के अंदर है वो अपने ख़ानदान के 10 वो लोग जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है वो सिफारिश करके शफात करके उन्हें दोज़ख से निकाल के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। आलम दीन के मुतल्लिक हदीस के अंदर मौजूद है उसे जन्नत जाने से रोका जाएगा और कहा जाएगा कि तू डाल निगाह उन लोगों पर जिन्हें तू दुनिया में दीन सिखाता रहा, अकेला ना जा, अपने साथ उन लोगों को भी जन्नत में अंदर लेके चला जा। इसी तरह नेक लोग जो साले लोग हैं उनकी शफात भी अल्लाह के दरबार में होगी। यहां तक कि वो बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया, दुनिया में आने से पहले ही फोत हो गया, 2 महीने का था, 3 महीने का था, 4 महीने का था, वो बच्चा भी माँ बाप के बारे में शफात करेगा।
ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ایسا بچہ جو ناتمام تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، جس کا نام تک کسی نے نہیں رکھا. ہمارے ہاں ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں رکھا جاتا، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اس کا نام رکھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ بچہ تمام ہوگا اور یہ ماں باپ کے حق کے اندر شفاعت کروائے گا. یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی، مسلم شریف کی، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بچہ جو ناتمام تھا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، دنیا میں آنے سے پہلے وہ ماں کے بطن ہی کے اندر فوت ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا جب ماں باپ کسی کرتوت کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے تو حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ یہ ناتمام بچہ اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا. آقا حضور فرماتے ہیں انہا سقط المراحم ربہ، یہ اپنے رب کے دربار میں جھگڑا کر کے کہے گا کہ مولا میرے ماں باپ دوزخ میں ہیں اور میں جنت کے اندر ہوں، میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لانا چاہتا ہوں. تو اللہ اس بچے کو اجازت دے گا، یہ بچہ ماں باپ کو پکڑ کر دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئے گا. تو یہ بھی شفاعت ہے. کہنے کا معنی یہ کہ اس آیت کے اندر جو شفاعت کا انکار ہے، مطلق شفاعت کا انکار نہیں. اچھے لوگوں کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت، حفاظ کی شفاعت، بچوں کی شفاعت، جن لوگوں کے بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، یا بھی 6-7 سال کا بچہ نگائل کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے. یہ بچے بھی بزم حشر کے اندر ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہ بھی والدین کے لیے اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو حوصلہ دیتے ہوئے جملہ بولا تھا جب اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بچہ فوت ہو گیا، میں گھر جاتا ہوں، جس چیز کو دیکھتا ہوں مجھے میرا بچہ یاد آتا ہے اور اس کی یادیں ہر گھر کی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ کل جب تو جنت میں داخل ہو تو ہر دروازے پہ کھڑا تیرا بچہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا. معنی یہ کہ یہ لوگ بھی شفاعت کریں. تو شفاعت کا انکار نہیں ہے. دیگر آیات شفاعت کے اسبات کے اندر بہت ساری موجود ہیں. یہاں جس کی شفاعت کا انکار ہو رہا ہے جھوٹے لوگ جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے تھے اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری کرتے تھے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ جب ان خائن لوگوں کو، ظالم لوگوں کو، قاتلوں کو، راشیوں کو، زانیوں، شرابیوں کو دوزخ میں ڈالے گا تو کیا یہ بچا سکیں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں بچا سکیں گے. لہٰذا سچے لوگوں کا ساتھ دینا، سچے لوگوں کی مائیت میں بیٹھنا یہ بڑا فائدہ مند ہے، اور دنیا کے اندر بھی اور عقبہ کے اندر بھی اس کے فوائد موجود ہیں. اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے اور برے لوگوں کی صحبت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ان کی طرفداری، ان کی حمایت، ان کے لیے دل میں نرم گوشے رکھنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت عطا فرمائے. اچھا، چونکہ تسلسل کے ساتھ توما اور اس کی برادری کی قرآن مذمت بیان کر رہا ہے اس برے فعل پر کہ جو انہوں نے طرفداری کے اندر کہہ دیا کہ یہودی پہ کیس لگا دیتے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے گی. اب قرآن پاک نے ایک اصول بیان کیا. گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ اب صلح ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ پلٹے، تمہیں اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، تو اب قرآن اس کا اصول دے رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کہ برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، جو کوئی بھی، یہ ہر بندے کے لیے اصول ہے، گناہ اس سے ہو جائے، اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھا ہے، کوئی گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ کا حکم توڑ کے، شریعت سے بغاوت کر کے، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، اور اللہ سے وہ مغفرت طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یہ ایک اصول قرآن نے عطا فرمایا. اگر کوئی بندہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، غلطی اس سے ہو گئی ہے، حدیث کے اندر یہ جملے بھی موجود ہیں کل بنی آدم خطاؤن، جتنے کے جتنے انسان ہیں ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں. گناہ ہونا یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی گناہ انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر اصرار کرنا، ضد کرنا، ہٹ درمی کرنا، قائم رہنا، گناہ کے اس چنگل سے آزاد اپنے آپ کو نہ کروانا، یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. مومن اور منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ منافق گناہ کو کیسے لیتا ہے اور مومن گناہ کو کیسے لیتا ہے. فرمایا منافق بندہ اس سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسے گناہ کو لیتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی
ایسے کیا تو مکھی اڑ گئی، یعنی اس نے گناہ کو معمولی سمجھا، اس کے ہاں گناہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور مومن کی آقا حضور رحمت عالم نے یہ کیفیت بیان فرمائی، فرمایا بندہ مومن گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ تخت جبل، جیسے یہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، پہاڑ بھی وہ جو گرنے والا ہے کہ ابھی پہاڑ گرے گا اور میں نیچے آ جاؤں گا۔ فرمایا مومن اس طرح گناہ کو سمجھتا ہے، گناہ ہو جائے یہ بے قرار ہو جاتا ہے، یہ بے تاب ہو جاتا ہے، یہ اس گناہ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے دربار کے اندر رجوع کرتا ہے۔ یہ احساس ان لوگوں کے دلوں کے اندر جنہیں صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے ڈالا ہوا تھا، اور وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی جن سے ایک گناہ سرزد ہو گیا نادانی کے اندر، اور انہیں اتنی شرمندگی ہوئی، حالانکہ شریعت کا قانون اصول یہی تھا کہ اگر تم کسی کو نہ بتاؤ، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، لیکن وہ کہتے ہیں میں بے قرار ہوں، میں تڑپتا ہوں، مجھے یہ گناہ سونے نہیں دیتا۔ وہ نبی پاک کے دربار میں حاضر ہو گئے، اپنے گناہ کا اظہار کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا ہے، سزا جو شریعت نے دی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے سزا دیں، اس گناہ نے مجھے بے قرار کیا ہے، میں آخرت کے اندر سزا نہیں لینا چاہتا، میں اس گناہ کی دنیا کے اندر سزا لینا چاہتا۔ پھر آقا حضور، چونکہ یہ قاضی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ ثابت ہو جائے اور بندہ اس گناہ کا اقرار کر لے اور اس کے ثبوت ثابت ہو جائیں تو پھر قاضی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سزا کو نافذ کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا کو نافذ کیا، اور جس وقت رجم کیا گیا، گڑھا کھود کر پتھر مار مار کر انہیں مار دیا گیا اور ان کی جان چلی گئی، اور جب ان کے جسم پہ پتھر لگتا اور خون کے چھینٹے وہ اڑتے تو آقا حضور رحمت عالم بے قرار ہو جاتے۔ اس دوران ایک بندے کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا ان کے متعلق کہ دیکھو اسے کتے کی طرح مارا جا رہا ہے، تو اللہ کے حبیب جلال میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز یہ تیرا جملہ قابل قبول نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ گناہ سے بے قراری کے بعد توبہ کرنے پر میں اپنے اس غلام کو ابھی ابھی جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس نے دنیا میں اپنا معاملہ برابر کر لیا۔ مانا کیا؟ مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن گناہ کرنے کے بعد بے قرار ہو جاتے، اور اگر گناہ کے بعد بے قراری نہ آئے اور انسان کو صدمہ نہ ہو، انسان کو افسوس نہ ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا ازالہ نہ کرے، تو سمجھ لے کہ ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر ایک اصول دیا گیا، فرمایا تم سے غلطی ہو جائے اور اپنی جان پہ تم ظلم کر بیٹھو، ثم یستغفر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو تم اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ ایک یہ آیت ہے، اس کے علاوہ 71 قرآن کی آیتیں، یعنی 72 مرتبہ اللہ نے اپنی شان کو بیان فرمایا قرآن کے اندر، 72 مقام پر رب نے اپنے بندوں کے نام یہ پیغام دیا کہ میرے بندو میں بخشنے والا ہوں۔ اور اسی لیے علماء نے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ بار بار اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں بندہ معافی کے لیے بڑھتا ہے، اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، وہ وعدے نہیں توڑتا، وہ اپنے قول نہیں بدلتا، وہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، بات کر کے بات سے پھر جانا یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ مثال اللہ کے حبیب نے اس بندے کی دی، فرمایا جو اپنے قول سے پھر جاتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنے منہ سے روٹی نکال کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ بات کر کے بات سے پھر جانے والا بندہ، اس کی مذمت آقا حضور نے بیان فرمائی۔ تو جب رسول اللہ مذمت بیان فرما رہے ہیں، اللہ اس بندے کی مذمت بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ اپنا قول تو بدلتا نہیں ہے، اللہ اپنی بات سے وہ پیچھے تو نہیں ہٹتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہو معافی مانگنے والا وہ پلٹ کے میرے دربار میں آ جائے، وہ گناہوں سے معافی مانگے گا، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اس آیت کے اندر مفسرین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو مغفرت کے 4 اصول بیان کیے گئے، توبہ کرنے کے، معافی مانگنے کے 4 اصول۔ جو بندہ ان 4 اصولوں کے تحت معافی مانگتا ہے اس کی معافی بھی قبول ہوتی ہے، صرف قبول نہیں ہوتی، اللہ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں کے نور میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور وہ تائب اس طرح کا ہو جاتا ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ،
وہ ایسے تائب ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی۔ وہ 4 اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول کہ جس گناہ سے وہ تائب ہو رہا ہے اس پر اسے ندامت اور شرمندگی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں توبہ ہے نا، زبانی توبہ ہے، خالی دل میں کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا،